बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं कीनिया हुकाम की जानिब से अरशद शरीफ की बेवा को ज़र तलाफ़ी देने का हुक्म कीनिया में पुलिस एहलकारों के लिए वार्निंग शॉट के मुतरादिफ है। इस वीडियो डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। कीनिया में अदालत ने पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में 1.5 बरस कबल पुलिस एहलकारों की फायरिंग से हलाकत को जहां गैर कानूनी करार दिया है, वहीं इनकी बेवा जवेरिया सदीक को 1 करोड़ केनियन शेलिंग यानी करीब 78,000 अमरीकी डॉलर बतौर ज़र तलाफ़ी अदा करने का हुक्म दिया है। अरशद शरीफ अक्टूबर 2022 में कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी से 110 किलोमीटर के फासले पर फायरिंग के एक वाक़े में हलाक हो गए थे और मुकामी पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने शनाख्त में गलतफहमी पर इस गाड़ी पर गोलियां चलाई थी जिसमें अरशद शरीफ सवार थे। ताहम अब कीनिया में काजिया 2 हाई कोर्ट ने पुलिस एहलकारों की फायरिंग को दानिस्ता गैर ज़रूरी और गैर कानूनी करार दिया है और अदालत ने पब्लिक प्रोसिक्यूशन और पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी दोनों को ये हुक्म दिया है कि अरशद शरीफ की हलाकत पर तहकीकात मुकम्मल की जाएँ और इसमें अगर पुलिस एहलकार कसूरवार साबित होते हैं तो इनको सज़ाएँ दी जाएँ। ताहाल कीनिया की पुलिस हुकूमती वकील या पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी की जानिब से इस फैसले पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया है। ताहम इस फैसले के बाद ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अब क्या होगा और आया इस फैसले पर अमल दरामद हो सकेगा या नहीं। इस मुकदमे में दरख्वास्त गुजार अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया सदीक का कहना है कि वो इंसाफ के असूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत बैनुल अक़वामी फ़ोरम से राब्ते करेंगी और इस मुकदमे में कीनिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और कीनिया की एक और सहाफ़ती तंजीम भी दरख्वास्त गुजार थी, जिनके वकील के मुताबिक ये फ़ैसला पाकिस्तानियों के साथ साथ कीनिया के शहरियों के लिए भी इतना ही अहम है जो पुलिस के तशद्दुद का शिकार होते रहे हैं। अदालती फ़ैसले में लिखा है कि पुलिस के जनरल सर्विस यूनिट के 2 एहलकारों की जानिब से अरशद शरीफ को सर में गोली मारने का फैसला दानिस्ता गैर ज़रूरी, गैर कानूनी और गैर आइनी था। कीनिया की अदालत के फैसले के मुताबिक मरूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की हलाकत में मुलविस पुलिस एहलकारों ने न सिर्फ इंसानी हकूक़ के कवानीन की खिलाफ वर्जी की बल्कि उन्होंने अपने क़वायद ज़ब्त को भी नज़रअंदाज किया। अदालत ने हुकूमत को अरशद शरीफ की बेवा और दरख्वास्त गुजार जवेरिया सदीक को 1 करोड़ केनियन शेलिंग यानी कि 77,972 अमरीकी डॉलर अदा करने का हुक्म दिया है और फैसले के मुताबिक रकम की मुकम्मल अदायगी तक इस पर वाजिबुल सूद भी अदा किया जाएगा। अदालती फ़ैसले के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशंस के डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी ने अरशद शरीफ की हलाकत में मुलविस 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अदालत ने DPP और IPO के हुक्म दिया है कि तहकीकात और पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल की जाए। अदालत ने फैसले में बताया है कि पुलिस एहलकार सिर्फ मखसूस हालात में इंतहाई इक़दाम उठा सकते हैं और इनकी तरजीह ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ होनी चाहिए। इसके मुताबिक अरशद शरीफ के हलाकत के केस में पुलिस एहलकारों ने क़वायद व ज़ाबित के खिलाफ वर्जी करते हुए गोलियाँ चलाईं जिसे गैर कानूनी करार दिया गया है। फैसले में लिखा है कि ताकत का जानलेवा इस्तेमाल एक इंतहाई इक़दाम है जो सिर्फ तब किया जाता है जब कोई ख़तरा हो। पुलिस एहलकारों के पास किसी की जान लेने की इजाज़त सिर्फ इसी सूरत में होती है कि जब किसी की जान ख़तरे में हो। अदालती फ़ैसले में जज की जानिब से लिखा गया है कि अरशद शरीफ की हलाकत का वाक़या अक्टूबर 2022 में हुआ, जबकि अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया सदीक ने अदालत में दरख्वास्त फायरिंग के 1 साल बाद अक्टूबर 2023 में दायर की, क्योंकि उन्हें तहकीकात से मुतल्लिक मालूमात नहीं दी जा रही थी और ना ही ये बताया जा रहा था कि फायरिंग में मुलविस अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। इस वक्त तक अदालत को मालूम है कि दरख्वास्त गुजारों के लिए कोई मालूमात दस्तयाब नहीं। अदालत ने यह नोट किया है कि दरख्वास्त गुजारों को कई कोशिशों के बावजूद तहकीकात से मुतल्लिक मालूमात के हवाले से जवाब नहीं दिए गए। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुलविस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने से कबल कीनिया के पुलिस और दीगर अदारों को मकतूल के अहल खाना को मालूमात देने से किसी चीज़ ने रोका, क्योंकि ऐसा करने पर उन्होंने दरख्वास्त गुजार के भी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा है कि कीनिया की नेशनल पुलिस सर्विस के इंस्पेक्टर जनरल को पुलिस ओवरसाइटिंग अथॉरिटी की तजावीज़ पर अमल करते हुए पुलिस की बेज़ाब्तगी पर मुतासरीन को मुआवजा अदा करना चाहिए था। इसके मुताबिक मकतूल के अहल खाना रिलीफ के तौर पर मुआवजे के हकदार हैं, ताहम उन्होंने मुआवजे के लिए किसी मखसूस रकम का मुतालबा नहीं किया है। जज ने फ़ैसले में लिखा है कि यह अदालत का इस्तेहकाक है कि ज़र तलाफ़ी
کے لیے ایک رقم طے کرے اور ہمیں معلوم ہے کہ کسی کی زندگی جانے اور لواحقین کو اس سے درد اور تکلیف پہنچنے پر مالی معاوضہ ناکافی ہوتا ہے۔ یوں عدالت نے حکومت کو یہ حکم دیا ہے کہ ارشد شریف کے اہل خانہ کو 1 کروڑ کینین ادا کیا جائے۔ صحافی سیم گیپلڈ نے ارشد شریف کی ہلاکت کے خلاف دائرہ کار درخواست پر عدالتی سماعت کی کوریج کی اور ان کے مطابق حکومت کی جانب سے اپیل دائر کرنے کی صورت میں یہ فیصلہ چیلنج ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ عدالت کی جانب سے ارشد شریف کے اہل خانہ کو مالی معاوضہ دینے کا حکم شاید ناکافی ہے، مگر اس کے باوجود انہیں اس کیس میں کچھ حد تک انصاف ضرور ملا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ سماعت کے دوران عدالت نے ارشد شریف کی بیوہ کے دلائل سے اتفاق کیا کہ حکومت اور اس کی ایجنسیوں نے واقعے میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی نہ کر کے ان کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ جویریہ صدیق نے ارشد شریف کی ہلاکت سے متعلق تحقیقات میں پیش رفت کے بارے میں جاننے کے لیے حکومتی اداروں کو کئی خط لکھے تھے، ان کا جواب انہیں نہیں دیا گیا۔ سیم گیپلڈ کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے بعد حکومت کو کچھ اقدامات کرنا ہوں گے، شاید اس پر پولیس اہلکاروں کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا یا تحقیقات کے نتائج کے مطابق انہیں سزائیں دی جائیں گی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ماضی میں بھی کینیا میں ظلم و جبر میں ملوث افسران کو قواعد و ضوابط کے خلاف ورزی پر سزائیں دی جاتی رہی ہیں، جبکہ ارشد شریف کے کیس میں بھی پولیس سربراہ نے تسلیم کیا کہ یہ ہلاکت شناخت کی غلطی کی وجہ سے ہوئی، جبکہ دونوں ملوث اہلکار صحافی پر فائرنگ کا اعتراف کر چکے ہیں۔ سیم کے مطابق اگر پولیس اپنا موقف ثابت کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے کہ یہ شناختی غلطی کا نتیجہ تھا تو تب بھی پولیس اہلکاروں کو سزا دی جائے گی۔ ماضی میں اہلکاروں کو پولیس فورس سے نکالا گیا ہے یا انہیں قید کی سزا دی گئی ہے، کسی غلطی پر بھی انہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی جان کو خطرہ نہیں تھا اور انہوں نے اس کے باوجود دانستہ طور پر فائرنگ کی۔ ادھر صحافی بیورلی کا کہنا تھا کہ کینیا کی حکومت کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ زر تلافی یا معاوضہ دینے میں تاخیر کرتے ہیں اور اس نوعیت کے فیصلوں کو اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کرتے ہیں۔ اگرچہ عدالت نے حکومت کو زر تلافی جمع کرانے میں 30 روز کی مہلت دی ہے، تاہم مبصرین کا خیال ہے کہ کینیا حکومت اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر سکتی ہے تاکہ فیصلے میں عمل درآمد پر مزید تاخیر کی جا سکے۔ سیم کے مطابق اب امکان ہے کہ پولیسنگ اوورسائٹ اتھارٹی اس پر عمل کرے گا اور اس پولیس اہلکاروں کے خلاف تحقیقات مکمل کر کے انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ادھر پولیسنگ اوورسائٹ اتھارٹی کے کمشنر جان نے کہا ہے کہ وہ عدالتی فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں اور آئندہ روز بورڈ کے اجلاس کے بعد اس پر بیان جاری کیا جائے گا۔ حکومت کے وکیل راجرز نے کہا ہے کہ وہ بھی فیصلے کا جائزہ لینے کے بعد بدھ تک اس پر جواب دیں گے۔ پولیس نے تاحال اس فیصلے پر رد عمل نہیں دیا۔ اکتوبر 2023 کے دوران جویریہ صدیق اور کینیا میں صحافیوں کی ایسوسی ایشن نے ایک درخواست دائر کی تھی اور اس کا مقصد صحافی ارشد شریف کے ٹارگیٹڈ کلنگ یعنی کہ ٹارگیٹڈ قتل پر کینیا میں حکام کے احتساب، معافی اور شفافیت کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے درخواستوں میں لکھا تھا کہ کینیا کے اٹارنی جنرل، نیشنل پولیس سروس اور ڈائریکٹر آف پبلک پروسیکیوشن ان پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے اور انہیں سزا دے جنہوں نے ارشد شریف کو قتل کیا۔ درخواست گزار کے وکیل اوچل ڈلڈی نے کہا کہ یہ ارشد شریف کے خاندان کے ساتھ ساتھ کینیا کے شہریوں کی کامیابی ہے جو پولیس کا احتساب چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوچل نے کہا ہے کہ عدالت نے کینیا حکومت کی استدعا پر زیر تلافی دینے کے حکم کو مالی سال کے اختتام اور بجٹ کے معاملات کی بنیاد پر صرف 30 دن تک معطل کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کینیا کے شہریوں کے لیے بھی ایک اچھا فیصلہ ہے کیونکہ ملک میں پولیس کی جانب سے ظلم کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے اور ارشد شریف اسی کا نشانہ بنے۔ یہ قانون کی عملداری کے لیے بھی اچھا فیصلہ ہے اور اس سے کینیا کی عدلیہ کی بہادری ظاہر ہوتی ہے، اس لیے ہم اس پر خوش ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر حکومت نے اس فیصلے پر اپیل دائر کی تو ہم دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں اور زر تلافی کی ادائیگی کے معاملے پر عدلیہ نے حکومت کو صرف 30 دن کی مہلت دی ہے، باقی فیصلہ اپنی جگہ قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ حکام ان 2 پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کریں گے جنہوں نے ارشد شریف کا قتل کیا۔ درخواست گزار کے وکیل اوچھل نے کہا کہ اس فیصلے کے کینیا میں پولیس کلچر پر بڑے اثرات ہوں گے اور یہ کینیا کے پولیس اہلکاروں کے لیے وارننگ شاٹ ہے کہ چاہے انصاف کے حصول میں جتنی مرضی دیر لگے، پولیس کا ظلم اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے یہ کینیا کے شہریوں کو بھی فتح ہے جو پولیس کے ظلم اور ماورائے عدالت قتل کے متاثرین ہیں۔ ادھر ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ صدیق کہتی ہیں کہ ارشد شریف کے علاقے سے متعلق کینیا کی عدالت کا فیصلہ ان کے لیے ریلیف کے ساتھ ساتھ حیرانی کا باعث ہے کیونکہ پاکستان میں بھی اب تک انہیں انصاف نہیں ملا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے ملک میں بھی اپنے شوہر کے لیے انصاف حاصل نہیں کر پا رہی۔ میرے شوہر کو پاکستان میں دھمکیاں ملی تھی، ان پر غداری کے جعلی مقدمات تھے کیونکہ وہ بلا خوف صحافت
مخالفت کرتے تھے اور اشرافیہ کی کرپشن کو بے نقاب کرتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ ارشد شریف نے اپنی زندگی بچانے کے لیے کینیا میں عارضی طور پر پناہ لی تھی، اور وہ بتاتی ہیں کہ ارشد شریف کے کئی ملکوں کے ویزا حاصل نہیں کر پا رہے تھے، لہٰذا انہوں نے کینیا آمد پر ویزا حاصل کیا اور پھر وہ کینیا میں چھپ کر زندگی گزار رہے تھے۔ جویریہ نے کہا کہ یہ میرے لیے دردناک تھا کہ کینیا انہیں تحفظ دینے میں ناکام رہا اور انہیں کینیا کی پولیس نے قتل کیا۔ میرا خیال ہے کہ انہیں پولیس اہلکاروں کو اس قتل کے لیے پاکستان سے لوگوں نے ہائر کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے یہ حیران کن ہے اور میں کینیا کی عدلیہ کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری بات سنی اور مجھے انصاف دیا۔ عدالت کی جانب سے معاوضے کے اعلان پر ارشد شریف کی اہلیہ نے کہا کہ میں نے اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے کسی معاوضے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ میرے لیے اہم یہ ہے کہ تمام ملوث پولیس اہلکاروں کی سزا دی جائے اور کیس کی صحیح طریقے سے تحقیقات کی جائیں اور سزائیں دی جائیں۔ جویریہ نے کہا کہ وہ انصاف کے حصول کے لیے اقوام متحدہ سمیت تمام بین الاقوامی فورم سے رابطہ کرتی رہیں گی۔ یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔